اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد انعام الرحمان اور آپ کو پروگرام جواب نامہ میں بہت بہت خوش آمدید۔ ناظرین، کل دورہ ترجمہ کی 18ویں نشست تھی جس میں ہم نے سورہ احزاب سے لے کر سورہ یاسین تک کی صورتیں پڑھی تھیں۔ ان صورتوں کے مضامین پر آپ کے سوالات بھی آئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے سوالات پر ان کے جوابات لیں گے ہم اپنے مہمان جناب خالد محمود عباسی سے۔ ناظرین، اپنے سوالات اگر پروگرام کے دوران آپ پوسٹ کرنا چاہیں تو آپ فیس بک کے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں سوالات اپنے ارسال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری زوم کی آن لائن کلاس ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور چلیں اب اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ اپنے مہمان خالد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ خالد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم سورہ احزاب کے مضامین کی طرف بڑھیں، ایک سوال یہ آیا ہے سورہ قصص کے مضامین کے حوالے سے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل سے بیان ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور قارون دونوں بنی اسرائیلی ہیں، اور دونوں کا جو دشمن ہے یا بنی اسرائیل قوم کا جو دشمن ہے وہ فرعون ہے۔ یہ بتائیے کہ قارون جو کہ فرعون کا ایک یعنی خاص بندہ تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کو للکار رہے ہیں، تو کیسے ایک غلام قوم میں یا ایک دشمن قوم میں کو فرعون نے اپنی اطاعت پر یا اس میں سے کچھ لوگ اپنی اطاعت پر خاص کر لیے؟ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کی غیرت یا عقیدے کی غیرت نہ بھی ہو تو چلیں کم از کم قومی غیرت کا جو جذبہ بنی اسرائیل ہونے کا وہ ہوتا ہے، لیکن قارون اس سے بے بہرا تھا۔ تو اس طرح کے لوگ کیسے تیار ہو جاتے ہیں، آمادہ ہو جاتے ہیں اپنی قوم سے بغاوت کرنے پر؟ بلکہ قریبی تعلق تھا، بعض مفسرین نے تو چچا زاد بھائی قرار دیا موسیٰ علیہ السلام کا قارون کو۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کیسے ہو جائے، یہ تو ہر جو بالاتر قوم ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی غلام قوم میں سے ہی کچھ ایک بندے لے کے تو ایک لیئر قائم کرے اپنے اور غلاموں کے درمیان۔ صحیح۔ آپ اگر دیکھیں گے نا، جب شروع میں شاید انگریزوں نے اس کا خیال نہیں رکھا تھا اور ڈائریکٹلی کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ برپا ہو گئی تھی، آزادی کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک۔ اس پہ انہوں نے پھر پوری اسٹڈی کی نا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ چیز سیکھی کہ نہیں، ایک بیچ کی لیئر بنانی چاہیے، اور یہ جو بیچ کی لیئر ہونی چاہیے یہ ظاہر ہے رنگ میں، اپنے جو بھی شکل و شباہت ہے، اپنے بیک گراؤنڈ میں، تو یہ سارے اس قوم کے لوگ ہوں گے، مقامی لوگ ہوں گے، لیکن اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں، اپنی فکر میں، نقطہ نظر میں یہ ہماری سوچ میں ڈھل چکے ہوں۔ تو خیر یہ ایک لمبی سٹوری ہے، وہ جو بھی اس کے پہ پوری تحقیق کی تھی جس نے لارڈ مکالے نے، پھر اسی نے ایک نظام تعلیم وضع کیا تھا، پھر اسی سے پوری ایک کھیپ تیار کی گئی تھی بابوز کی، اور پھر اس کے ذریعے سے آج تک وہ نظام کامیابی سے چل رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اس کو دیکھیں نا، تو مطلب آج بھی اگر ہم استعمار کے غلام ہیں تو براہ راست نہیں ہیں، اسی لاٹ کے ذریعے سے جو بالواسطہ ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو شروع میں جب انگریز نے بنائے تھے جو لوگ گڑے تھے، ان کو پھر کتنی نوازشات اور مراعات دی تھی، جاگیریں تو ساری اسی زمانے کی جو ہے نا وہ عطا ہے جی۔ تو بس اسی طرح ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی حکمران آتے ہیں وہ غلام قوموں میں سے ہی انتخاب کرتے ہیں، جو ان کے لیے نمبردار، چوکیدار یا پھر اور بڑے عہدیدار انہی میں سے بناتے، اور پھر ان کا سٹیٹس ان سے بڑا کرنے کے لیے انہیں نوازتے ہیں، انہیں دولت دیتے ہیں، تو تاکہ وہ باقی لوگ ان کی طرف دیکھیں تو ان کی ٹوپی گرے، یعنی ایسا بلند رتبہ انہیں دے دیتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے اچھا ان کے چونکہ اب اتنے بڑے مفادات قائم ہو چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ پھر ان کی وہ قومی غیرت اور قومی سوچ اور قومی عزت وہ پھر وہ مر جاتی ہے، آپ یوں سمجھے کہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، اس چیز کے ساتھ جو مفادات انہیں مل رہے ہوتے ہیں، اور بدلے میں ادھر سے جو عزت مل رہی ہوتی ہے، جو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے۔ آج کل کے اعتبار سے دیکھیں نا، کیمپ ڈیوڈ کا ناشتہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا، وہ ایک مطلب لیول پہ آپ کو پہنچاتا ہے، یعنی تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے جس کے عوض پھر آپ اپنی قومی مفادات کا تحفظ نہیں کر پاتے۔ ذاتی مفادات جو آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اہمیت اختیار کر جاتے ہیں اور قومی مفادات پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی جب سے ہم انگریز کی غلامی میں آئے، انگریز جب ہم پر مسلط ہوا، تو تب یہ بات سمجھنا زیادہ ذرا آسان ہے۔ ہمارے لیے تو اگر ہم سوچیں، دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہ تو بہت آسانی سے سمجھ آتا ہے، بلکہ اس کو دیکھ کے قارون کا کردار بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک۔
چلیں سورہ احزاب کے مضامین کی جانب بڑھتے ہیں. سورہ احزاب کے دوسرے رکوع میں اچھا قارون کا مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں یہ بھی تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کرپشن ہم قوالی کرتے ہیں نا، تو جب یہ والی لیئر لائی جاتی ہے تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کرپٹ ہو، صحیح، کہ صرف مفاداتی میں پھنسی نہ ہو. کیا پتہ ان میں سے کا کوئی کبھی اٹھ کے کوئی نعرہ تکبیر بلند کر دے، خون اسرائیل جوش میں آ جائے. تو ان کا پوری طرح ہینڈل ہمارے قابو میں رہے، اس کی ایک ہی صورت رہتی ہے کہ یہ اپنا کانے ہوں ہمارے سامنے، صحیح، کہ کبھی بھی کوئی اس طرح کی حرکت کریں تو ان کے وہ ساری فائلیں کھل کے لوگوں کے سامنے لا کے ان کو کنٹرولبل ہو، ان کو زیرو کر دیا جائے، لوگوں کی نظروں سے ان کی ساکھ کریڈیبلٹی ختم کر دی جائے. یہی کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بھی اس نے، کہ تم ہمارے گھر میں نہیں پلے تھے. بالکل. تو وہ کیا کہنے کا مطلب تھا. تو بہرحال یعنی یہ ان حکمرانوں کی یا جو بھی بالا تر قومیں ہوتی ہیں ان کی ایک سوچ کا حصہ ہوتا ہے. صحیح. چلیے آپ آگے چلیں. خالد صاحب اسی سے اگلا سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہندوستان میں انگریز آیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ کاوشیں کی کہ مسلمان چونکہ پیچھے رہ گئے، اور 1857 کے بعد جب شکست ہوئی تو مسلمانوں کا جو بھی سول سروس ہے یا فوج ہے یا سرکاری محکموں تک رسائی ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. تو بہت سارے لوگوں نے یہ خلوص سے ہی کاوشیں کی ہوں گی کہ مسلمانوں کو بھی اس میں ان خدمات میں اور انگریز کی جو قربت ہے اس میں آنا چاہیے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اونچے عہدوں تک پہنچنا چاہیے. ایسے میں ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام کا اسوہ وہ قابل تقلید ہے، یا پھر ایک باطل نظام کا جو ہے اس کا کوئی کل پرزہ بننا وہ قابل تقلید ہے؟ یہ بتائیے. اچھا اس میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو انگریز نے آ کے ہندوستان میں پالیسی بنائی تو وہ پالیسی بھی قرآن مجید کے ایک اصول کے مطابق تھی کہ بالا تر قومیں، وہ جو ملکہ سبا نے اپنے دربار میں جب اس نے حضرت سلیمان کا خط رکھا تھا جی، تو مشاورت ہوئی، تو اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی، وہ ہم پڑھ لیں گے بلکہ وہ آ جائے گا، کہ ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اپنا یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو عام آدمی ہے اس نے تو کوئی بغاوت نہیں کرنی، بغاوت اس نے کرنی ہے جس کے مفاد پہ زد پڑی ہے. تو انگریز کو پتہ تھا کہ ہم نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا ہے. ہندوؤں کے لیے بڑا ایشو نہیں ہے، ان کے لیے صرف حکمران تبدیل ہوئے ہیں، پہلے مسلمان تھے اب انگریز آ گئے. ہندو کے لیے اتنا سارا مسئلہ ہے، وہ اس کا سٹیٹس نہیں بدلا، وہ پہلے بھی غلام تھا اب بھی غلام ہے. جبکہ مسلمان کی حیثیت بدل گئی ہے، یہ پہلے حکمران تھا اور اب ہماری غلامی میں آ گیا ہے، تو یہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. لہٰذا انگریزوں کی شروع میں پالیسی کا حصہ بھی تھا کہ نیچے والوں کو اوپر کیا جائے، اوپر والوں کو نیچے کیا جائے، یعنی مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے اور ہندوؤں کو وہ دیا جائے، اسپیس دی جائے آگے بڑھنے کی. اور پھر چونکہ مسلمان بغاوتیں کرتے بھی رہے اور تسلسل سے ہوتی رہیں، تو اس وجہ سے پھر انگریز وہ یعنی اس کا ایک جواز بھی بن گیا انگریز کے لیے. یہ ایک پیم ریزسٹنس کی مومنٹ رہی. 1857 کے بعد مسلمان ذرا بیک فٹ پہ گئے اور ان کے سوچنے سمجھنے والے سارے لوگ ہی بیک فٹ پہ گئے. وہاں سے ہماری دو پھر سوچیں بنی ہیں. ایک سوچ وہ بنی ہے کہ جناب قطع تعلق اور کٹ آف ہونا اور اپنے آپ کو محدود کر لینا، اپنی وہ جیسے علماء نے درسگاہوں تک اپنے آپ کو محدود کر لیا تاکہ اپنی ایمان کی حفاظت کی جا سکے، اسلام کی حفاظت کی جا سکے. ان کے ساتھ ہم نے بالکل ایک بائیکاٹ کی اور ڈیٹیچمنٹ کی پالیسی رکھنی ہے. دوسری سوچ یہ بنی کہ یار یہ ہندو تو بہت آگے نکل گیا ہے. اب دیکھیں نا ایک وقت گزر چکا ہوا تھا تو ہندو بہت آگے نکل گیا ہوا ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اتنا انگریز بننے کا شوق نہیں تھا جتنا ہندو کا مقابلہ کرنے کا. ایک وہ ہوتا ہے نا، یہ تو لوکلز تھے نا، تو یہ جتنی بھی غلام قومیں ہوتی ہیں یا جو بھی لوگ کہیں بھی دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی آپس میں مقابلے بازی چل رہی ہوتی ہے. ان کی سوچ حکمران وہاں تک جانے ہی نہیں دیتے کہ وہ اٹھ کے ان کے بارے میں سوچیں. وہ ہمیشہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول کے تحت انہیں آپس میں وہ کر کے رکھیں. یہ ان کا ایک مطلب ایک اربا ہوتا ہے. جیسے وہ اربا ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو بڑا کر دو، ایسے یہ بھی ایک اربا ہوتا ہے کہ ان کو آپس کے کمپٹیشن میں لگا کے رکھو. تو وہ ہماری بھی سوچ جو بنی تھی کہ بھئی زندگی کی دوڑ میں ہندو بہت آگے نکل گیا، ہم پیچھے رہ گئے. تو یہ در حقیقت یہ سوچ بننے کے پیچھے ایک طرح کی اعتراف شکست موجود تھا کہ اب ہم انگریز کو تو نکال نہیں سکتے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں آپس میں ذرا دیکھیں نا کہ ہم کس جگہ پہ ہیں.
تو ہماری ایک جو ہے نا وہ ابنائے وطن میں سے ایک گروہ آگے نکل گیا، ہم پیچھے رہ گئے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انگریز کے وہ بن جائیں، نظروں میں جو ہم برے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں. تو وہ تبھی ختم ہوگا جب ہم وہ فرکشن ختم کریں گے، ہماری اور ان کی تہذیب کا جو فرق ہے اس کو مٹائیں گے. ٹھیک. تو ان کی صحیح طرح سے پیروی کریں گے تاکہ ان کے دل صاف ہو جائیں ہمارے بارے میں، اور پھر وہ ہمارے لیے کوئی جگہ بنائیں گے یا کوئی اسپیس کریٹ ہوگی کہ ہم ہندو کا مقابلہ کر سکیں. تو مسئلہ اتنا سارا تھا، وہ کوئی بہت بڑا ایک اسٹریٹجی تھی اور وہ اس لیے تھی. ٹھیک. اگلا سوال ہے سورہ احزاب کے حوالے سے. سورہ احزاب کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین اور منافقین دونوں کے طرز عمل کا ذکر آیا. منافقین کی کئی ساری عادات کا ذکر کیا گیا، جبکہ مومنین کے بارے میں کہا گیا کہ جب انہوں نے بہت سارے بڑا لشکر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ویژنری شخص اور ایک ٹیکٹفل شخص، ان دونوں کے بارے میں کس طریقے سے تفریق کرتا ہے؟ دیکھیں یہ تو خیر امتحانات کے مختلف لیولز ہیں. یعنی ایک جد و جہد ہو رہی ہے جس کو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 17-18 سال ہو گئے، اس میں آ کے پھر یہ والا امتحان آیا ہے. ویسے اس کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں پہلے بھی آتی رہی ہیں. تو بیسیکلی بنیادی طور پر قرآن مجید نے جو تقسیم کی ہے انسانوں کی، ایک تو ایمان اور کفر کی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو اگلی بات کی ہے، جیسے ہم نے غزوہ احد میں بھی دیکھا تھا کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، یہ وہ تقسیم ہے کہ جو آپ کا کلمہ گو ہونے والی تقسیم کو بھی ختم کر دیتی ہے، پھر مسلمان اور کافر والی تقسیم ختم کر دیتی ہے. پھر یہ دیکھتی ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کوئی طالب دنیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ والا امتحان اس پہلے امتحان سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس سطح پہ آ کے دنیا کی فتح بھی دنیا ہو جاتی ہے، بے شک اسلام کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب اسی چیز کو لے کے بعض لوگوں نے وہ جو ہے نا یعنی تعبیر کی غلطی والا مضمون چھیڑا ہے. اور ہمارے ساتھ بھی جو یعنی تنظیم میں بھی جو اختلاف چلا تھا، تو وہ یعنی جو ادھر سے دلیل آتی تھی وہ یہی تھی کہ بھئی اصل شاید دنیا یا آخرت ہے. اب وہ اسے لا کے اقامت دین کو بھی دنیا میں فٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کی بھی ایک کوئی اگر کسی کی نیت خراب نہ ہوتی، اور ہوتا ہے نا ایک موقف آپ کا وہ ہوتا ہے جو مغالطے کی بنیاد پر ہو، ایک موقف مغالطے کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، آپ کلیئر ہوتے ہیں، مغالطہ پیدا کرنے کے لیے آپ وہ موقف اختیار کرتے ہیں، عام آدمی کے ذہن میں مغالطہ پیدا کرنے کے لیے. یہاں ایشو یہی ہے کہ جو یہ بات اٹھا رہے تھے انہیں کوئی خود مغالطہ تھا نہیں، وہ عیار لوگ تھے، وہ شریر لوگ تھے، وہ ایک مغالطہ، انہیں پتہ تھا کہ کہاں سے مغالطہ پیدا ہوگا، اور انہوں نے وہاں سے وہ مغالطہ پیدا کیا. اچھا، جو مغالطہ ظاہر ہے ویسے کوئی بالکل بے بنیاد شاید پہ تو نہیں ہوتا، کوئی تو اس کی بنیاد ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ مغالطہ اٹھتے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ، ایک حد تک صحیح ہے کہ اگر آپ کو دنیا کی فتح مطلوب ہے تو پھر آپ دنیا دار ہو، بے شک دین کے نام پر ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ وہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کام کے بغیر آپ کی آخرت نہیں بن سکتی. صحیح. یہ تھوڑا سا فرق ہے. اچھا، اب یہ عام آدمی اس فرق میں تمیز نہیں کر سکتا. وہ سمجھتا ہے جو اقامت دین کی جدوجہد کر وہ اپنے اقتدار دنیا بنانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اس لیے اس مغالطے کا جو ایک شریر آدمی نے پیدا کیا مغالطہ، شیطان بھی اسی طرح کے مغالطے پیدا کرتا ہے، اس نے وہ مغالطہ پیدا کیا اس کا وہ شکار ہو گیا. یہ ہوتا ہے. اب بہرحال چونکہ اپنی اس جگہ پہ آپ دیکھیں تو ایک ایشو تو ہے اپنی جگہ پہ کہ ایک آدمی دین کے نام پر کوئی دنیا داری تو نہیں کر رہا، اور اگر اس کی نیت خراب بھی نہیں ہے تب بھی اس کی یہ والی اصلاح ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ مختلف امتحان بھیجتے ہیں جس میں پھر تمخیص ہو جاتی ہے، چھانٹی. اسی لیے دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں پہ یہ امتحانات بھیجے، ساتھ ایک دو باتیں آئیں. ایک تو یہ کہ یہ آزمائش تھی، وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تاکہ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دل میں ہے اس کو اللہ دیکھے. دوسرا وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. ان کو یعنی جو اگر وہ دل میں برائی نہیں تھی، دل میں خرابی نہیں تھی، تو اس امتحان کے بعد انسان اس جگہ پہ آ جائے گا جو مقام مطلوب ہے
کہ یہ دنیا کی کامیابی بھی مطلوب نہیں، اصل میں تو آخرت کی کامیابی ہے. یہ ساری قربانیاں جو میں دے رہا ہوں یہ اس میں فتح سیکنڈ پریورٹی پہ ہے اور آخرت کی کامیابی فرسٹ پریورٹی پہ. یہ اقامت دین کی ساری جدوجہد میں اس لیے کر رہا ہوں. وہ وہاں آ جائے گا اس امتحان کے بعد، اگر پہلے نہیں تھا تو. اور جس کے دل میں وہ دنیا کا اقتدار ہی تھا تو وہ اس طرح کی پریشان کن صورتحال دیکھ کے تو وہ تو مطلب وہ مایوسی میں چلا جائے گا، اور پھر اس کے دل کا وہ خبث اس کی زبان پہ آ جائے گا کہ ما وعدنا اللہ و رسولہ الا غرورا. ٹھیک. تو یعنی یہ چھانٹی ہو گئی، وہ یعنی یہ بہت ہائی لیول کی چھانٹی ہے. یہ آپ اس سطح پہ بیٹھ کے جب آپ صرف کتابی علمی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ والی وہ چھانٹی ہے کہ جو ایک مطلب آپ اس رفتار کار کا اندازہ لگائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی تھی، اس پیس کا اندازہ لگائیں. اس میں 18 سال کے بعد وہ والا مرحلہ ہے. تو اگر ان سارے مراحل کو سامنے رکھے جائیں جو اس جماعت پر گزرے ہیں تو اس اعتبار سے آپ تو ابھی تک اس مرحلے میں جہاں کسی نے آپ کو مذاق کا نشانہ بھی نہیں بنایا ہے. صحیح. پہلے 3 سالوں میں ابھی آپ کو وہ دور ہے نو لفٹ کا. اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ کوئی چلیں آپ کو یہی کہہ دے کہ یار پاگل ہیں. سمجھتا ہو کوئی لیکن کہا تو نہیں نا ابھی کسی نے. تو اس لیے یہاں بیٹھ کے پوری طرح اس مرحلے کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. سر اسی سے اگلی یہ بات کہ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی عملی جد و جہد سے منسلک ہونا ضروری ہے؟ سر دیکھیں قرآن مجید کا تو ایک پہلو وہ ہے کہ اس کے بغیر بھی آپ کو سمجھ آ سکتا ہے. جو بھی آپ نے اس کی صرف پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اصول تفسیر ہیں وہ پڑھ لیں، ایک لیول تو آپ کی سمجھ میں لائبریری میں بیٹھ کے بھی آ جائے گا. لیکن جو اصل میں قرآن مجید کی روح ہے، جو اس کی ڈیپتھ ہے، جو آپ کا قرآن بنتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو وہ جب آپ ان کام میں پڑھتے ہیں نا، تو جب اس طرح کی کوئی صورتحال آپ کو درپیش آتی ہے اور اس میں کوئی قرآن مجید کا کوئی مقام آ کے وہاں پہ آپ کو کلک کرتا ہے تو وہ آپ کا قرآن ہوتا ہے. پھر ٹھیک ہے نا، وہ آپ پہ بیتا ہوا قرآن ہوتا ہے. اور وہ آیات جو آپ جب پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی آپ بیتی معلوم ہوتی ہیں. وہ پھر نوح علیہ السلام کی آپ بیتی نہیں رہتی. صحیح. تو اس اعتبار سے مطلب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مقدمے میں لکھا ہے تفہیم القرآن کے کہ یہ قرآن مجید کہیں کوئی لائبریریوں میں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. یہ آپ قرآن مجید ایک تحریک کا تقاضا کرتا ہے. ورنہ پھر جو سابق انبیاء جو جب آپ اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو تب آپ کو پر قرآن مجید کے اصل حقیقت کھلتی ہے. ورنہ اس کے علاوہ اگر جو سابقہ انبیاء کے جو بھی قصے آئے ہیں وہ پھر ہمارے لیے اساطیر الاولین کا ہی ایک درجہ رکھتے ہیں. تو لوگ وہی سمجھ کے پڑھتے ہیں. چلیے اسی حوالے سے ہمارا ایک پارٹیسپینٹ ہے محمد ریان. ان کا سوال ہے السلام علیکم. ایک کوسچن پوچھنا تھا خالد صاحب سے، وہ یہ کہ ڈاکٹر اسرار کی جماعت کا اور شبان المسلمین کا جو نظریہ انقلاب ہے وہ یہ ہے کہ پیسو ریزسٹنس کی جائے اور ملک کا نقصان نہ پہنچایا جائے اور ریاست سے ٹکر نہ لی جائے اور جہاد کے ذریعے بالکل نہ اپنایا جائے. میں اس نظریے سے 100% اتفاق کرتا ہوں، بٹ کوسچن صرف یہ ہے کہ قرآن میں تو اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کی ہی تلقین کی گئی ہے. قرآن میں ہمیں کیوں نہیں ملتا کہ اسلام کے غلبے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ چلا جائے اور دور حاضر کی ٹیکنیکس اپلائی کی جائیں؟ ایون قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے. اس پوائنٹ کو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں اور رہنمائی فرمائیں. خیر دیکھیں، قرآن مجید پہلی بات تو یہ کہ اس کو وہ کیوں جہاد نہیں سمجھتے، پیسو ریزسٹنس کو کیوں جہاد نہیں سمجھتے جبکہ وہ ریزسٹنس ہے. اسی طرح جو ایکٹیو ریزسٹنس کا جو ماڈل ہم نے پیش کیا ہے تو اس میں جان جانے مطلب یہ اس سے زیادہ مشکل اور خطرناک ہے آپ کی طرف. آپ کے لیے مشکل ہے، خطرناک نہیں، آپ کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے اور آپ کے لیے اس میں زیادہ خطرہ ہے. جب آپ مرنے اور مارنے پہ آتے ہیں تو اس وقت آپ کی جو بھی ایک ذہنی معاملہ ہوتا ہے وہ تو ایک انسٹنکٹیو ہوتا ہے اور آپ اس میں یعنی پوری طرح انوالو ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں پیسیو رہتے ہوئے صرف مرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے. مارتے ہوئے مرنا آسان ہے،
اور ہاتھ باندھ کے مرنا زیادہ مشکل ہے، تو اس کو کیوں نہیں جہاد مانتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے یہ کیوں نہیں جہاد، اس کی تو اصلاح کریں نا، جہاد یہ ہے۔ اب اگلی بات وہ یہ کریں کہ مقاتلہ یا قتال، یعنی دو طرفہ قتال کیوں نہیں، جبکہ وہاں پہ تو ہے۔ تو اصل سوال ان کا یوں کنسٹرکٹ ہونا چاہیے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ جہاد نہیں ہے۔ تو اب اس حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ بھئی پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آخری سطح ہے، بالکل آخری سطح ہے۔ اس سے پہلے آپ نے تبلیغ کرنی ہے یا نہیں کرنی، حضور نے کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ صحیح۔ جب تک آپ ایک خاص طاقت نہیں حاصل کر لیتے تب تک آپ کا جہاد تبلیغی ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، تبلیغی جہاد ہے۔ اور وہ جو آخری شے ہے، وہ آخری شے پر آپ تب جائیں گے جب آپ اپنے سارے پرامن ذرائع استعمال کر چکے ہوں۔ پرامن ذرائع جتنے بھی ممکنہ تھے وہ سارے آپ نے استعمال کر لیے، پھر آپ آخری درجے میں جائیں گے۔ تو ان پرامن ذرائع کے اندر اگر یہ شے بھی شامل ہے جس کو ایجیٹیشن کہتے ہیں، تو یہ اس دور میں تھی نہیں۔ جیسے تبلیغ کے ذرائع میں اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، آج آپ کے پاس ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور تبلیغ کے ذرائع میں اس وقت کیمرہ نہیں تھا، پہاڑی پہ چڑھ کے ہی تو خطاب کرنا پڑتا تھا، نہ یہ والی سہولتیں تھیں نہ وہ تھی۔ تو آج وہ یہ ساری چیزیں کتنی بھلی معلوم ہوتی ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو کل تک تو ویسے وہ پہلے کی بات ہو ہم نے نہیں سنی تھی، لاؤڈ سپیکر حرام تھا پھر حلال ہوا، لیکن یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا نا، تصویر حرام تھی، اب تو ہر کسی کا اسٹوڈیو ہے اپنا۔ تو یہ سارے پرامن جو ہیں وہ ذرائع ہیں تبلیغ کے۔ اب ضرور ہے آپ نے جا کے جناب وہ چھری چلا کے ہی تبلیغ کرنی ہے، تو جب تک آپ کے پاس پرامن ذرائع ہیں اور ان کے ذریعے سے یعنی گھی سیدھی انگلیوں سے نکل سکتا ہے تو انگلی ٹیڑھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصولی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد بھی نہ ہو تو پھر آپ قتال میں جائیں گے۔ یہ اگر لائن آف ایکشن یوں بنائیں آپ پرامن سے اس آخری ٹکراؤ کی طرف، یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات کی طرف، آج وہ دو طرفہ ٹکراؤ پاسبل ہی نہیں ہے، صحیح، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جن کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب بھی نہیں آئی تو پھر کبھی بھی نہیں آئے گی، پچھلے 20 سال میں جی۔ اور ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اس طرح کے جذباتی لوگ تھے، تو یہ اگر ان کا اپنا سوال نہیں ہے تو کسی نے اٹھایا ہوگا، تو میں جو اب جملہ بول رہا ہوں اس کا اطلاق اس پر ہوگا۔ اور ان کا اپنا ہے تو انہوں نے جو پہلی بات کہی تھی کہ مجھے اس سے اتفاق ہے، تو پھر اس سے اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اتفاق ہے تو پھر یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ تو بہرحال خیر چلیں، یہ تو ایک ضمنی بات ہوگی۔ تو جس کو نہیں سمجھ تھی جذباتی بندے کو، اس کو اب یہ 20 سالوں میں مار کھا کے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے یہاں اس شہر میں وہ جو ایک بڑا مسئلہ اٹھا تھا مسجد کا، اور وہ ریاست سے ٹکرائے تھے، تو جب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد جو ٹی وی پہ انٹرویو دیا تو کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حکومت اتنی طاقت سے حملہ کرے گی۔ تو اگر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے تو اب ہو جانا چاہیے۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہو، نظام بدلنے جا رہے ہو، تو اس نظام کے کوئی والی وارث نہیں ہے، اور یہ اس نے طاقت کائے کو رکھی ہوئی ہے۔ تو آج پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جب پاسبل نہیں ہے تو جو پاسبل ہے وہی کر سکتے، اس سے آگے تو آپ جا نہیں سکتے۔ صحیح۔ خالد صاحب، سورہ احزاب میں فرمایا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا جو صحیح محل و مقام ہے وہ کیا، اور آج اس کو کیا بنا دیا گیا ہے۔ یہ فرمائیے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے سیرت کا ایک گہرا فہم ہونا یہ کتنا ضروری ہے؟ اچھا، سیرت کا بھی وہ فہم ہونا کہ جو سیرت کے مقاصد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقاصد جو ہیں وہ قرآن مجید معین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو وہ واقعات جس طرح ہوئے، جس طرح وہ چلیں، وہ اتھینٹیکیٹڈ واقعات آپ لے کے اپنے پاس ان کی ایک ترتیب بنا کے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے کسی کی بھی سیرت کو جاننے کا کہ اس کا مقصد حیات کیا تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے گا تو چونکہ ان کے اس مقصد کا تعین تو اللہ تعالیٰ نے کیا نا، ان کو مبعوث کیا، اپوائنٹ کیا ہے۔ جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو کسی کاز کے لیے ہوتی ہے،
ٹھیک. وہ کاس جانے بغیر اس سمجھ نہیں آئے گی آپ کو کہ بھئی کہ اس آدمی کی نے جو فلانے وقت فلانا کام کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا، تو فلانا کام کیا تھا کیا کیا تھا. کوئی مرکزی نقطہ ہونا چاہیے. وہ مرکزی نقطہ ہوتا ہے، پھر ہر شے آ کے اس کے ساتھ جڑ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ قرآن مجید نے 3 جگہوں پہ واضح کیا ہے، اسے معین کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مبعوث کیا ہے اور جو کچھ دے کے کیا ہے اس سب کا مقصد ایک ہے. آپ ہیں، آپ کے ساتھ جو اللہ نے کتاب اور میزان اتاری ہے وہ اس لیے ہے یہ سب تاکہ اس زمین کے اوپر وہ اللہ کا دین غالب کریں. یہ آپ کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. بلکہ مجھے وہ جب یہاں پہ ایک بات یاد آ جاتی ہے، ایک بڑے علامہ صاحب ہیں ہمارے، تو انہوں نے یعنی ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے بہت ہی وہ یعنی قابل تقلید اور بہت ہی قابل تعریف ہوتی بھی ہیں ان کی تعریفیں. علامہ بھی اسی نقطہ ہے، ویسے کوئی مطلب کوئی سند یافتہ علامہ نہیں ہے، لوگوں نے علامہ بنا دیے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم تو نہیں دیا کہ تم بھی دین قائم کرو، اور اس سے بھی لوگ مطلب مغالطہ کھا جاتے ہیں نا. چلاک لوگ اسی طرح کا مغالطہ پیدا کرتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو اپیل کرے. ایسا مغالطہ جو لوگوں کے ذہنوں کو اپیل ہی نہ کرے وہ کیا مغالطہ ہوگا. ٹھیک. لہذا چونکہ قرآن میں حکم آتا ہے تو بندہ کرتا ہے، تو یہاں حکم تو نہیں دیا. تو حکم اللہ نے علیحدہ سے دیا ہے نا. اگر مجھ سے محبت کرنے کا بھی حکم اللہ نے کہیں نہیں دیا ہوگا کہ مجھ سے محبت کرو، کہیں حکم نہیں دیا ہوگا. یہ بتایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ بتایا جو نہیں کرے گا وہ اس طرح کا اس طرح کا ہوگا، اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. یہ بتایا. یہ تو نہیں کہا کہ کرو. اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر محبت ہے تو اس کا مظہر کیا ہوگا، فاتبعونی، میری اطاعت کرو. تو اب حضور کا مقصد حیات کیا ہے کہ دین کو قائم کریں، تو اتباع میں پھر ہمیں بھی نہیں کرنا پڑے گا. صحیح. تو یہ تو ایک بات اس حوالے سے آ گئی بیچ میں. لیکن اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو معین کیا قرآن مجید نے وہ یہ کیا کہ آپ نے دین قائم کرنا ہے. پھر اب آپ کو ساری سیرت کے واقعات دیکھیں گے تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کام حضور نے ظاہر ہے اس مقصد کو سرو کرنے کے لیے کیا ہے. تو اس کے ساتھ کنیکشن کیا ہے. تو نہ صرف سیرت کی آپ کو بہتر انڈرسٹینڈنگ اس مقصد کے تعین کے بعد ہوگی، بلکہ قرآن مجید کی بھی بہتر انڈرسٹینڈنگ اس کے بعد ہی ہوگی. صحیح. نہیں تو آپ قرآن مجید کو حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ رہے ہوں گے، اس کو ایک علم کے طور پر نہیں پڑھ رہے ہوں. علم تو بنتا ہی تب ہے جب وہ منضبط ہو جائے، مربوط ہو جائے، اس کے اندر ایک سیکوینس آ جائے، اور سیکوینس کے لیے اس کا مرکزی نقطہ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے گرد وہ سارا کچھ گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ تو خیر شاہ ولی اللہ نے تو فرمایا بھی ہے نا، یہ مرکزی آیت ہے قرآن مجید کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو ویسے بھی سیرت کی سب سے زیادہ مستند کتاب قرآن مجید ہے. حضور کو کہا گیا آپ مجسم قرآن ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سب سے مؤثر تبصرہ وہی ہے جو قرآن مجید ہے. وہی آپ کی صحیح معنی میں ظاہر ہے اللہ سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبے کا تعین کوئی نہیں کر سکتا. اور آپ کے حالات پر بھی اللہ سے بڑھ کر کسی کی نظر نہیں ہو سکتی. تو سب سے مستند کتاب بھی سب سے بہترین تبصرہ سیرت پر بھی قرآنی. کیا اہم ہے، کیا دوسرے نمبر پر، کیا تیسرے نمبر پر آئے، یہ بھی قرآن ہی سمجھا سکتا ہے. یہ جو آپ نے سارے فرائض اور سنتیں نکالی ہیں تو یہ اسی بنیاد پہ نکالی ہے نا، ترجیحات کی بنیاد پر. ہے تو ساری سنت و سیرت ہی. آپ نے کسی کو فرض بنایا، کسی کو سنت بنایا، کسی کو سنت مؤکدہ کیا، غیر مؤکدہ کیا. یہ کس بنیاد پہ کیا ہے کہ اس جو بھی مقصد تھا اس مقصد کے لیے انتہائی ضروری شے جو ہے وہ فرض ہو گئی. ٹھیک. تو اسی طرح وہ درجے نیچے چلے گئے. تو جب تک آپ یہ والا تعین ہی نہیں کر سکتے تو پھر آپ تو یہ ترجیحات کا تعین کیسے کریں گے. صحیح. اگلا سوال ازواج مطہرات کے حوالے سے ہے، اور سوال یہ آیا ہے کہ ازواج مطہرات چونکہ خاص خواتین تھیں جو کہ امت میں جن کو ایک خاص مقام حاصل ہے، تو جتنے بھی یہ احکامات سورہ احزاب میں بیان کیے گئے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ پردے کے حوالے سے، یہ خاص ان کے پروٹوکول میں تھے چونکہ وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں تھیں. تو عام مسلمان عورتوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمان عورتوں کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں. جیسے حضور کی پیروی مسلمان مردوں کے لیے ہے، ویسے تو تمام مسلمانوں کے لیے عورتوں سمیت، لیکن بعض عورتوں کے جو خاص مسئلے مسائل ہیں جو مردوں کے نہیں ہیں، جن میں پردہ بھی شامل ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ اسوہ نہیں ہو سکتے تھے. اسی لیے اللہ نے بکثرت خواتین حضور کی زوجیت میں دی کہ کوئی ایک خاتون وہ اتنی جامع صفات نہیں ہو سکتی کہ ساری خواتین کے لیے رول ماڈل بن سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی جو حکم دیا گیا ہے وہ مسلمان خواتین کے لیے ہے، اور وہ اگر اپنا حضور کے ساتھ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتی تھیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی تھیں تو آپ آج بھی آئیڈیل خاتون یہی ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ اگر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں تو ان کو کہا جائے گا کہ جی آپ کی مرضی ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں یا نہیں جانا چاہتی ہیں تو آپ کو جوڑا دے کے رخصت کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال ایک آدمی اگر نان نفقہ نہیں دے سکتا تو دوسرا راستہ اس کے سوا اس کے پاس کیا بچے گا. اور اس کی بیوی اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کے پاس سوائے وہی فقر و فاقے والے کی اس کو آئیڈیل مان کے اور کیا اس کے پاس انسپریشن باقی بچے گی. ٹھیک ہے. میں نے انتہا والی بات کی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جہاں پہ پردے کے احکام آئے ہیں، یعنی وہ جلابی بینا والا کہ اپنے پلو ڈال لیا کریں، تو وہاں تو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی مسلمان عورتوں سب کو حکم دیا گیا. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. ونساء سب کو کہا گیا. ٹھیک. تو یہ تو کوئی ایسا مغالطہ نہیں ہونا چاہیے. پیدا کرنا چاہیے، ویسے ہونا نہیں چاہیے. صحیح. اگلا سوال پردے کے حوالے سے یہ ہے کہ سورہ نور میں جو پردہ مذکور ہے اور سورہ احزاب میں جو پردہ جس کا ذکر ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ہمارے بعض جو فقہاء ہیں، مسئلہ تو اب یہ فقہ کا ہو گیا نا. جی. ٹھیک ہے. یہ کوئی تحریکی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. تو بعض فقہاء نے اس کو یوں دیکھا ہے کہ بھئی سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ نور بعد میں نازل ہوئی ہے. تو سورہ نور کی گویا سورہ نور میں جو پردے کے احکامات آئے ہیں ان کو سورہ احزاب کے پردے کے احکامات کی منسوخی پر انہوں نے معمول کیا کہ وہ یہ پہلے والے تھے تو یہ منسوخ ہو گئے، اب نئے آ گئے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک رائے ہے. ظاہر ہے اگر چلی آ رہی ہے تو ہم اس پر کوئی وہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک غلط کی بات ہم نہیں کر رہے. ایک دوسری رائے بھی ہے کہ دونوں کا محل علیحدہ علیحدہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جو سورہ احزاب میں حکم دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے غیر محرم مردوں سے جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اس کا، کہ جب وہ آپ سے آپ کے کچھ لیں دیں تو پردے کے پیچھے سے ہو. یہ تو اس صورت میں ہوگا جب وہ آپ کے گھر آئیں. جب آپ کو گھر سے نکلنا پڑے تو آپ یوں کر کے پردہ کر لیں، اور یہ ریئر ہوگا. گھر میں غیر محرم آئے یہ کبھی ہوگا کوئی چیز لینے کے لیے آئے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پیش آئے تو یہ بھی بہت کم ہوگا جب آپ کو کہیں جانے کی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ہے آپ کے لیے، تو بہت کم ہوگا کہ جب آپ کو باہر نکلنا پڑے تو اس وقت آپ یہ کر لیں. اور جب آپ گھر میں ہوں، یعنی ظاہر ہے ایک فتنہ تھا یا جو بھی تھا اس کے لیے پہلے بڑے احکام دیے گئے پھر تفصیلی احکام دیے گئے. تو بڑا تو یہ نا یہ والا تو کٹ آف کرو نا. اب آپ گھر میں ہیں تو گھر کے اندر کا پردہ ہے جس کا ذکر سورہ نور میں کیا گیا ہے، وہ بعد میں 1 سال بعد کیا گیا. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کا محل انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا. اس میں پھر کوئی ناسخ منسوخ کا پھر چکر نہیں رہا، دونوں کا محل بدل گیا. ایک اور پھر کسی نے بات اٹھائی، وہ ابھی اپنی جگہ ظاہر ہے کہ بھئی یعنی عام حالات میں وہ ہوگا جو سورہ نور میں ہے. جب فتنے کا دور ہو، جیسے مدینے میں اس وقت مسلمان خواتین کو ستایا جاتا تھا. صحیح. وہ منافقین تھے جو بھی وہ شرارتیں کرتے تھے، تو ایک فتنہ تھا. تو فتنے میں پھر وہ اضافی ہے. ایک یہ بھی اس کا توجیہ کی گئی ہے. تو بہرحال اس حساب سے دیکھیں تو آج کا دور اس سے زیادہ فتنے والا دور ہے.
یہاں تو اب وہ 3 سال کی 4 سال کے بچے بچیاں نہیں بچتے، تو وہ منافقین اب یہاں تک تو دلیر نہیں ہوئے تھے، کہ اس سے بڑے فتنے کا دور ہے پھر. تو بہرحال یہ اس کا وہ کیا گیا ہے. اور اب آ گیا کہ بھائی ہر آدمی ان مختلف آراء میں دیکھ سکتا ہے خود بھی. ویسے میرا اپنا خیال تو یہی ہے کہ جو حضرات اس کا محل علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی نقطہ نظر تھا، ٹھیک، ان کی رائے ٹھیک ہے کہ بھائی سورہ احزاب میں گھر کے باہر کے پردے کا ذکر ہے، اور سورہ نور میں محرم جو رشتہ دار ہیں ان کے پاس بیٹھنے کا طریقہ کار ہے، یا ان کے ساتھ انٹریکشن کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کی بات کی گئی. اسی لیے کہا گیا نا، دیکھیں کہ اسی میں کہ بھئی آپ گھر میں جائیں تو اجازت لے کے جائیں، پہلے ذرا آواز کر لیں، تاکہ وہ جو بھی یہ والی پروٹوکول ہے یہ اڈاپٹ کرنے کا انہیں موقع ملے. تو یہ گھر کے اندر کی بات ہے. صحیح. اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں جو آیت آئی اس میں ایک امانت کا ذکر کیا گیا، جو کہ زمین و آسمان پر پیش کی گئی، پہاڑوں پر پیش کی گئی، انہوں نے انکار کر دیا. کون سی امانت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ تو قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہیں جنہیں یعنی مشکل مقامات سمجھا جاتے ہیں. ان کی تشریح تو جی اتنی آسان نہیں ہوتی، بہت ہی یعنی، اور یہ پھر متشابہات میں سے ہیں یقیناً. صحیح ہے، ٹھیک ہے، تبھی تو یہ سوال پیدا ہوا، نہیں تو بہت آسان کام تھا. تو اس میں کئی قسم کے متشابہ باتیں، کوئی ایک طرح کی نہیں ہے، کئی قسم کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہی مسئلہ ہے کہ پہاڑ اور آسمان اور زمین اللہ کے آگے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل. وہ تو احتیاط و نو کرہن، چلے آؤ، مرضی سے آؤ کہ مجبوری سے آؤ. تو کسی کا یارہ ہی نہیں ہے اللہ کے آگے انکار کرنے کا. اور اللہ کوئی امانت دے انہیں تو وہ نہ اٹھائیں، یہ تو یعنی وہ اپنے چوائس تو ہے ہی نہیں. ان کی چوائس تو انسان کے پاس ہے، ان کے پاس تو ایسی کوئی چوائس ہی نہیں ہے انکار کرنے کی. تو پہلے تو یہ تعین ہونا چاہیے کہ وہ انکار کا مطلب کیا ہے. یہ والا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کہا جی وہ اٹھا سکتے ہوں اور انہوں نے کہا نہیں اٹھاتے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اٹھانے کی ان کی استطاعت نہیں تھی، ان کا استعداد نہیں تھی، ان کا پوٹینشل نہیں تھا، وہ کیپیبل نہیں تھے کہ اس کو اٹھا سکتے. یہی اس کا صحیح تر معنی ہے. پہلی بات تو یہ کر لیں. انسان نے اٹھا لیا، وہ کیپیبل تھا، اس کے اندر اللہ نے ہی وہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اسے اٹھا سکے، اور کسی میں یہ صلاحیت نہیں تھی اس امانت کو اٹھانے کی. یہ بات اگر مشکل لگے تو یوں کہہ لیں کہ ہمارے پاس سمندر ہے، اس سمندر کو جو ہے نا وہ ہم نے اٹھانا ہے، تو ظاہر ہے وہ زمین ہی اٹھا سکتی ہے، ہم تو نہیں اٹھا سکتے. وہ اسی کے بس کی بات ہے جس نے اٹھایا ہوا ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے. اچھا اس سے پانی لینا ہے تو جس کے پاس جتنا بڑا ٹینکر ہوگا اتنا پانی لے کے آئے گا، جس کا چھوٹا ٹینکر ہوگا وہ چھوٹا لے کے آئے گا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ امانت جو کوئی بھی تھی، اس امانت کو اٹھانے کا برتن کسی کے پاس نہیں تھا سوائے انسان کے. صحیح. تو انسان نے اٹھا لی. پہلی بات تو یہ طے ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگلی جو آتا ہے انہو کانا ظلومن جہولا، یہاں کانا کو ہے سے کا ترجمہ کریں یا تھا ترجمہ کریں، تامہ مانے یا وہ جو. اب اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ ہے ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس نے بڑی بے وقوفی کی کہ وہ اٹھا لی. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ آسمان اور زمین اور پہاڑ عقل مند تھے جنہوں نے نہیں اٹھائی. تو جو ہم پہلے بات طے کرائیں یہ بات اس کے خلاف ہو جائے گی، اس کے مطابق نہیں ہوگی. وہ اٹھا سکتے نہیں تھے، اور انسان نے اٹھا لی تو یہ اٹھا سکتا تھا. تو یہ بیوقوف اور جہالت والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات یہ ہے کہ وہ بیوقوف اور جاہل تھا، اور ظالم اور جاہل تھا اس امانت سے پہلے. اس امانت کے بعد وہ ظالم اور جاہل نہیں رہا. صحیح. یہ بھی اگر کریکشن ہو جائے تو پھر اب آتے ہیں اس امانت کی طرف. تو اب پہلے بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم سورہ بقرہ میں جو آیا تھا انسان کے بارے میں فرشتوں کا ایک خیال کہ آپ اسے خلیفہ بنائیں گے، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ خون خریزی کرے گا. صحیح. تو اس کی بے وقوفی اور اس کی جو ظلم ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے کہ وہ مطلب بے وقوفی میں اور ظلم، یہ ظالمانہ حرکت کرے گا. ٹھیک ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے یہ ظالمانہ حرکت کرے گا.
اب یہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ اس کی مختلف توجیہات ہیں کہ جی انہوں نے جنوں کو دیکھ کر یہ کیا سمجھا، جنوں پر انسان کو قیاس کیا کہ جن اس طرح پہلے کر چکے تھے، ان کے پاس اختیار تھا تو انہوں نے ظلم اور فساد برپا کیا زمین پر۔ ایک یہ کہا گیا کہ بھئی انہوں نے اس پر قیاس کیا کہ جی ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کو اختیار ہوگا تو جہاں اختیار ہوگا وہاں اختیار کے ناجائز امکان رہے گا۔ اگر آپ اسے ایک اور طرح سے دیکھیں کہ انسان کا رحم مادر میں جو تسویہ ہوتا ہے تو اس کی جو سٹیجز ہیں، یعنی پہلے وہ تھا نطفہ، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر اس کا وہ تسویہ ہو گیا، اب اس میں لا کے روح ڈالی گئی، ثم انشأناہ خلقا آخر، ٹھیک ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی۔ تو اب یہاں پہ ایک پروسیس ہے جو ہماری ایک سمجھ کے مطابق کوئی 3 مہینے میں 4 مہینے میں طے ہوتا ہے، 120 دن میں طے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے مجھے کسی نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ 50 دن میں طے ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی لیے وہ مراحل گنوائے ہیں، وقت نہیں گنوایا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ہے نا علقہ مضغہ، یہ سارا کچھ 40 سے 50 دن کے اندر اندر ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو وہ پھر اگر یہ فیکچول بات ہے، حقیقی بات ہے، تو وہ جو حدیث ہے جس میں وہ 120 دن کا ذکر وہاں نہیں ہے، 40 دن تم رہتے ہو نطفہ، پھر اس کے بعد علقہ ہے مضغہ ہے، وہ ہم نے پھر اس پر قیاس کیا کہ 40 دن علقہ 40 دن مضغہ، تو وہ ہم نے 130 دن بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اسے یوں سمجھیں کہ 40 دن میں یہ تینوں پروسیس طے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو بھی فیکچول پوزیشن ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں ان میں ٹکراؤ نہیں رہتا، صحیح۔ تو ابھی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان 40 دنوں میں وہ ظالم اور جائل رہتا ہے، اس میں جب وہ روح لا کے ڈالی جاتی ہے تو اب وہ ایک نئی شے بن گیا ہے۔ کیوں؟ اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اس روح کے اندر اللہ سے محبت بھی موجود ہے، اللہ کے لیے شکر کا جذبہ بھی موجود ہے۔ وہ ایک مکمل ایک نیا جو ہے نا سافٹ ویئر انسٹال کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ کی پوری شخصیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بغیر آپ کچھ اور تھے، آپ نرے حیوان تھے، وہ ایک ملائکہ والی کیفیت آپ کے اندر شامل کر دی گئی ہے۔ اب ان دونوں کے ملاپ سے آپ کا شاکلہ یا سرشت بنی ہے، تو آپ ایک مختلف شخصیت ہو۔ تو اس حساب سے اب دیکھیے یہ تطبیق ہو جائے گی تفسیروں میں جتنی بھی آراء دی گئی ہیں نا، مطلب کسی نے اسے خلافت کہا ہے، کسی نے اسے قرآن مجید کہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، تو اگر آپ اسے روح مان لیتے ہیں جی تو اصل میں جو وحی آتی ہے اس کی ریسیپینٹ روح ہوتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ یہ امانت آپ کے اندر نہ ہو، یہ سافٹ ویئر نہ ہو تو وہ آپ وحی ریسیو ہی نہیں کر سکتے۔ جو رد کرتے ہیں جو کفار، ان کا یہ سافٹ ویئر ہی کرپٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، ان کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا جن کے لیے اللہ نے نور نہ رکھا ہو، تو ایک نور اندر چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ خلافت کا تعلق ان دونوں سے جڑا ہوا ہے، وہ آسمانی ہدایت کے بغیر تو وہ والی خلافت تو نہیں آ سکتی نا جس کے ساتھ امامت جڑی ہوئی ہو، جس کا سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک خلافت ہے آپ کے پاس ہے، وہ تو فرعون کے پاس بھی تھی، زمین کا اقتدار، لیکن اس اختیار اور اقتدار کا استعمال صحیح رخ پر ہو، یہ جب تک امامت والی لائن آپ نہیں اختیار کرتے، یعنی ہدایت کے تابع نہیں ہوتے، تو وہ والی جو اعلی مناج النبوہ والی خلافت ہے وہ نہیں قائم ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تعلق بھی ان دونوں چیزوں کے ساتھ جڑ گیا، وحی کے ساتھ اور اس روح کے۔ اچھا وحی کو روح بھی کہا ہے نا، جی، یلقی الروح من امرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ امانت در حقیقت روح ہے، اور یہی مسکن ہے اللہ کی معرفت کا بھی، بلکہ وہ جو رب دلاں وچ رہندا، مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ رہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹامی، رب دلاں وچ رہندا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی، اور وہ جو ضمیر پہ جو نزول کتاب ہوتا ہے تو وہ بھی اسی روح کی تقویت کا باعث بنتے ہیں، اور یہی شے در حقیقت خلافت کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ جو ایک جملہ کسی نے کہا ہے کہ روح اور قرآن ایک ہی گاؤں کے ہیں، ایک ہی گاؤں کے، بالکل۔ اور اس میں اب یہ بات سمجھ لیجئے، چلیں اس کا ایک دوسرا جو آپ کے سوال میں تو شامل نہیں ہے لیکن بہرحال اس سے تعلق رکھتا ہے کہ
اس کے بغیر جو اصل میں وہ فرشتوں نے جو بات کہی تھی، تو وہ جو تسویہ اب رحم مادر میں 40 دنوں میں ہوتا ہے، وہ تسویہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک اوپن ماحول میں کیا ہو تو اس کے لیے ہو سکتا ہے 40 کروڑ سال لگے ہوں، مختلف مراحل سے لے جا کے وہاں تک پہنچایا ہو. تو اس انسان کا مشاہدہ کر کے جو ابھی تسویہ کے مرحلے میں تھا، فرشتوں نے اگر یہ بات کہی ہو تو کوئی اشکال ہی نہیں رہتا. تو جب اس میں وہ روح ڈال دی گئی تو اب وہ ظلوم اور جاہل نہیں رہا. اس کی وجہ سے وہ اب ایک اللہ کی پہچان رکھنے والی مخلوق بن گیا. صحیح. تو اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس میں وہ روح نہ ہو تو ظالم بھی ہوگا، جاہل بھی ہوگا. تو ایک خیال ہے کہ، اور اس کے ساتھ کچھ حقائق بھی جڑے ہوئے ہیں، کہ دنیا میں جتنا فساد برپا ہوتا ہے نا، تو انسان کی وہ روح والا فنکشن یا تو ڈی فنکشن ہو چکا ہوتا ہے، اس پر مور لگ چکی ہوتی ہے، سیل ہو گیا ہوتا ہے، کالا ہو کے بند ہو گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو یہ وجہ ہوتی ہے. اور ایک خیال اور یہ ہے کہ اس میں روح ڈالی ہی نہیں گئی ہوتی، اور روح اس میں نہیں ڈالی ہو گئی ہوتی کہ جو اس رستے سے دنیا میں تولد نہیں ہوا ہوتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا، یعنی نکاح، آؤٹ آف ویڈ لاک. آؤٹ آف ویڈ لاک. صحیح. ٹھیک ہے. تو پھر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر شیطان کے صحیح طرح سے اعلیٰ کار بنتے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ٹھیک ہے. یہ ان کی پیدائش کا مقصد دنیا میں عیاشی کرنا، جیسے حیوانوں کا ہے، اور اہل ایمان کے لیے آزمائش بننا. ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اللہ کو ان کے ایسے شیطان دشمن اور دشمن بھی چاہیے تھے نا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. صحیح. تو یہ ایک پوری لاٹ تیار ہو گئی. یہ وہ کوشش ہے جو شیطان اصل میں وہ جو کہا نا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ نوع انسانی اس طرف آئے تاکہ وہ اس برکت سے محروم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر رکھتا ہے. اس برکت سے محرومی کے بعد وہ وہی سے خود بخود کٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 یہ کہ خلافت سے خود بخود محروم ہو جائے گی. اور یہ وہی چیز ہے جس کا وشارکہم فی الاموال والاولاد سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں. ٹھیک ہے. وہ تو ہم وہاں پڑھا ہے، تھوڑی اس پہ تھوڑی بات بھی ہوئی تھی. جی جی. اور اب پتہ نہیں یہ جو مختلف کہانیاں آ رہی ہیں وسط سے ہی آ رہی ہیں، ہمارے لوگوں نے تو کوئی تحقیق نہیں کی، ادھر ہی سے آ رہی ہیں کہ یہ جو ویکسین کے پیچھے جو ساری کانسپریسی پھیلائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کچھ ایسی جو ہے نا ادویات کے ذریعے سے اس فنکشن ہی کو ڈی فنکشن کرنا چاہتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جو خدائی کوئی ڈی این اے ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ نیوٹرلائز کر دیں. جو نیکی کی سوچ پیدا ہوتی ہے، جو اللہ کی معرفت کی سوچ پیدا ہوتی ہے، تاکہ انسان کا وہ فنکشن ڈسکنیکٹ ہو جائے، دوبارہ سے ظلوماً جہولا بنا دے. دوبارہ سے ظلوماً جائے. شیطان یہ چاہے گا نا ظلوماً جہولا رہے. آگے یہ آتے ہیں اسی بنیاد پر مشرک مردوں اور مشرک عورتوں اور منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اللہ سزا دے گا. آخری آیت میں اگر وہ ہوتے ہی ظلوماً تو اللہ عوانوں کو تو سزا نہیں دیتا. ٹھیک. اور رہ گئے یہ والے جو اپنا، جیسے ہم نے کہا کہ ان میں روح نہیں ہے، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، ان کا کیا قصور تھا. تو ویسے تو جو بات سامنے آئی ہے تو یعنی وہ تو ایک آزمائش کے لیے اللہ نے پیدا کیے، بدلے میں دنیا کی خوب دولت دے دی ان کو. یہاں پہ جنت بنا کے رہ لو نا، اور آخرت میں ڈسپوز آف کرنا ہے. ایک تو یہ اس کا. دوسرا یہ کہ میرے حساب میں بھی کوئی نہ کوئی یعنی ان کے لیے سٹینڈرڈ ہی بدلا ہوا ہوگا ان کا امتحان کا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ان کی وسعت ہی تھوڑی سی ہے. ان کے اس ظلم و جہول میں اگر کبھی دماغ کی سطح پہ ہی سمجھ لیں کوئی خدا خوفی ہے، تو وہ اگر 100 بندہ قتل کر سکتا تھا، اللہ سے ڈر کر ایک نہیں کیا، 99 کیے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے لیے یہی نجات کا باعث بن جائے. صحیح. اس کا سٹینڈرڈ ہی مختلف ہوگا. جیسے جنات کا معاملہ، ان میں تو روح نہیں ہے اور وہ ہیں بھی شرارتی. وہ تو جیسے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے ایمان لا کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے. ادھر آپ دیکھیں کہ ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہاں ایمان لانے کے بعد بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو وہ اس کے باوجود ان کی جنت کا تو ثبوت ہے نا قرآن مجید سے، روح کے بغیر بھی وہ جنت میں جائیں گے. اسی طرح یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں.
ساتھ یہ بھی آتا ہے مسلمان ہو کے بھی اپنی فسادی طبیعت سے باز نہیں آئیں گے. وہ جو کاروبار میں چکر چلانا ہے، 19-20 کرنی ہے، یہ وہ آگے پیچھے وہ کریں گے. چلیں اگلا سوال سورہ سبا کے حوالے سے ہے. سورہ سبا میں فرمایا گیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. اور اسی طرح پہلے بھی ہم نے انبیاء کے کئی سارے واقعات میں پڑھا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. تو اب سوال اس میں یہ ہے کہ ایک دین کے داعی کے لیے یا ایسا شخص جو کہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کیا اس کے لیے اس کام کے معاوضے کے عوض کوئی اجر حاصل کرنا یا کوئی کمائی حاصل کرنا، کیا وہ درست ہے؟ اور اگر درست ہے تو کس حد تک، کتنی حد تک اس کے لیے درست ہوگا؟ دیکھیں آئیڈیل بات تو وہی ہوگی کہ نہ لیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو تو کبھی بھی آپ وہ نہیں کر سکتے کہ بھائی جب اس وقت کے لیے تھا اب نہیں ہے. بہترین وہی آدمی ہوگا، سب سے اعلیٰ روش یہی ہوگی. تو بہرحال آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کسی اب تو کچھ ایسے یعنی پہلے تو فقر و فاقے کے ساتھ آپ گزارا کر سکتے تھے نا، اب تو وہ ممکن نہیں ہے. بجلی کا بل ہے، اپنے شہر میں رہنا ہے، کوئی ٹیکس ہے، بالکل ٹھیک، کچھ تو ہے نا جو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اور اب شہروں کی رہائشیں بھی ایسی ہیں، آپ بجلی کے بغیر نہیں رہ سکتے. دن کو بھی بلب چاہیے ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے، تو وہ بل آپ نے دینا ہی ہے. تو اب اس میں تو بہرحال کچھ نہ کچھ آپ کی ارننگ ہوگی تو کام چلے گا، نہیں تو آپ مطلب کم از کم جیسے کہتے ہیں سماج میں رہ کے نہیں زندگی گزار سکتے. اور پھر بکری لے کے پہاڑ پہ جانا پڑے گا، تو پھر تبلیغ کس کو کریں گے؟ پھر کس کا اجر مانگے گے؟ پھر جب آپ نے تبلیغ کرنی ہے، لوگوں میں کرنی ہے تو ان کے درمیان رہنا ہے، وہ آپ کو جانتے پہچانتے ہوں. تو اور آج کے سماج کی یہ ساری ضرورتیں ہیں، تو وہ پوری کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ پھر بہرحال اجرت چاہیے ہوگی. تو اب پہلی بات یہ ہے کہ اجرت پھر آپ جن کو تبلیغ کر رہے ہیں ان سے نہ لیں جو آپ کو آپ کے ساتھی ہوں، معاون ہوں، پھر وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوں. ٹھیک، پہلی بات تو یہ ہو گئی نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ والا معاملہ ہونا بہت ہی محدود چاہیے، بس گزر بسر کے لیے ہونا چاہیے. معاش کا مطلب وہ پھر اتنا ہی ہو نا کہ دین کے نام پہ پھر آپ نے اگر اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہوں گی، آپ نے کوئی پرتعیش زندگی نہیں بسر کرنی ہوگی. ضرورت اور خواہش میں فرق کرنا ہوگا. ضرورت اور لگژری میں فرق کرنا. صحیح. تو بس یہ اتنے سارا پھر اس کا ہوگا. صحیح. بس لاسٹ سوال ہے ہمارے ایک ویور کا اور اس کے بعد پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں. سوال ہمارے ایک ویور کی جانب سے آیا ہے. تجمل سلیم پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال خالد صاحب سے یہ ہے، آپ اس دن ٹی ایل پی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو سر آپ نے نیٹ ورکس کی بات کی کہ دو تین وزیر جو پورے نظام پہ چھا جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیٹ ورک ہمارا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے لوگ ہمارے نہیں ہو سکتے؟ اسلام میں اس حوالے سے کیا گنجائش ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ دو بالکل علیحدہ لائن آف ایکشنز ہیں نا جی. شیطان کی اور اللہ تعالیٰ جو حکمت عملی مسلمانوں کو دیتا ہے، اس میں یہ دیتا ہے کہ وہ اگر خیانت کرتے ہیں، وہ اگر مکر کرتے ہیں، وہ اگر اس طرح کی برے طریقے اختیار کرتے ہیں تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم وہ طریقے اختیار کرو. ان کی اس طرح کی ساری حرکتوں کا توڑ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، تم نے رہنا ہے اسٹریٹ فارورڈ، تم نے سیدھے طریقے سے چلنا ہے. تمہارا اور ان کا طریقہ ایک نہیں ہے. تو یہ نیٹ ورکنگ کے لیے تو ظاہر ہے جو ہوتے ہیں نا پھر وہ تو بہت ہی دو نمبریاں ہیں اس میں، جو خود انسانی صلاحیتوں کو زنگ لگانے والی بات ہے. وہ ابھی جو ہم نے روح والا مسئلہ سارا ڈسکس کیا اس کو مار دینے والی بات ہے. یہ تو انتہائی ڈھیٹ لوگوں کا کام ہے، اندر سے کچھ ہوں باہر سے کچھ ہوں. ظاہر ہے آپ نے اگر کسی سٹرکچر کے اندر جا کے اس کے اوپر اس کے نرو پہ جا کے قبضہ کرنا ہے تو آپ نے پہلے اس کے ساتھ ظاہر یہ کرنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پوری طرح وفادار ہوں، تبھی تو آپ چڑھتے چڑھتے وہاں تک جا سکتے ہیں. اور اندر سے آپ کچھ ہو رہے ہیں. اس سے بڑا یعنی منافق انسان کون ہوگا؟ ٹھیک. تو یہ کب انسان اسلام پسند کرے گا کہ بے شک اسلام کے لیے آپ ایسے منافق بن کے زندگی بسر کریں.
آپ کا اندر باہر ایک ہونا چاہیے، دوغلا نہیں ہونا چاہیے. دوغلا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو شیطان کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی نیٹ ورکنگ کرتے ہیں. ٹھیک. یہ مسلمان، جیسے ہم نے سورہ انفال میں پڑھا تھا نا کہ بھئی آپ کا کسی سے معاہدہ ہو گیا، وہ آپ کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، تو بدلے میں آپ نے بے ایمانی نہیں کرنی ہے، معاہدے میں خیانت نہیں کرنی ہے، آپ نے معاہدہ توڑنے کا اعلان کرنا ہے. ٹھیک. معاہدہ رکھتے ہوئے کوئی فراڈ آپ نے نہیں کرنا. وہ کریں، بے شک کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انہیں سمجھائیں کہ بھائی یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، نہ باز آئیں، آپ معاہدہ توڑ دیں، برابر ہو جائیں، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی. یعنی کہ مسلمان ہمیشہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ رہتا ہے. بالکل. ٹھیک. چلیں، ہمارے پروگرام کا وقت آج جتنا ہی تھا. ناظرین کرام، آج پروگرام آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ مزید صورتوں کے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.